جمعہ پڑھانے کے بعد ہفتے والے دن میں ایک ڈھول والوں کے پاس چلا گیا، سن 2002-3 کی بات ہے۔ ان کے پاس جا کے مولانا تسی کداں یار تواڈے نال ایک بڑا ضروری کام سی۔ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا خوبی ہے کہ ساری دنیا ڈھول مانگتی ہے اور شادی کے موقع پہ گانا بجانا ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ اگلے مہینے میں جاتا ہوں یا فتویٰ لینے آتے تو کہتے مولانا کی کریے ہن گل پایا ڈھول بجانا تو پیندا ہی ہے۔ پوچھ لینا نا کداں گزر دی، وہ بھائی ڈھول ڈلوایا کیوں تھا، بجوایا کیوں تھا، ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں تسی خطیب بندے ہو، تسی ساڈا توا لا چھڈنا، روٹی روزی دا مسئلہ ساڈا۔ میں نے کہا نہیں وعدہ رہا اپنی مسجد میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ بڑی مشکل سے کافی دیر ان کو کھلاتا رہا پلاتا رہا، پیار سے محبت سے، بڑی مشکل سے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ٹون صرف بتا دیتے ہیں، باقی ہم جو ہے اس کا نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا چلیں وہ تو بتائیں۔ کہتے ہیں جی ہم جب آتے ہیں نا تو پہلے لڑکے والوں کی طرف سے ہم باقاعدہ پرچار کرتے ہیں، جنہیں نے بھی بلایا ہو دینی ہے کہ نہیں، سننا کبھی دینی ہے کہ نہیں۔ پھر ہم لڑکی والوں کی ترجمانی کرتے ہیں، نندنی نندنی نندنی۔ پھر ہم لڑکے والوں کی ترجمانی کرتے ہیں، لے کے جانی نندنی نندنی لے کے جانی۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے؟ اب وہ جو چھوٹی سی توتی بجا رہا ہوتا ہے نا، 1 سال اس نے جو ہے میرے کو دائیں بائیں گھمایا، بچاتا رہا، نہیں بتایا۔ آخر میں بھی ایک طالب علم تھا، سیکھنے کے لیے نکلا تھا، بڑی منت سماجت لجاجت سے پوچھا تو مجھے کہنے لگا اچھا ایک وعدہ کرو، آپ نے کسی مسجد میں یہ بات نہیں کرنی۔ یہ مسجد تو نہیں، میں نے اسی لیے آتے پوچھا تھا انتظامیہ سے، مسجد تو نہیں ہے؟ مسجد نہیں۔ کہندے جی اسی کہنے ہیں پیچھے کھلوتے تینوں لاڑا کنے بنایا پوت نہیں دیا۔ میں نہیں مانا، میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، میرے ساتھ یہ فراڈ لگا رہا ہے، میں نہیں مانا۔ لیکن تب ماننا پڑا جب میرے ہمسائے ملک نے اس کے اوپر پوری مووی بنا کے گانا پکچرائز کر کے دنیا کے اندر پورے لاڑوں کی عزت کی۔ اب ایمان سے بتائیے، بابا بوڑھا بزرگ سفید داڑھی والا پوری بارات لے کر کے جو آ رہا ہے، یہ لاڑا اور اس کے رشتہ دار یہ سارے بھوتنے اور بھوتنی کے، اور جو آگے ویلکم کر رہے ہیں وہ بھی وہی۔ اب بھوتوں کی بارات تو بھوتوں کے گھر ہی جاتی ہے، اب یہ بھی بھوتنی کے وہ بھی بھوتنی کے۔ ایمان سے بتاؤ جب انسان ہے ہی نہیں تو گھروں میں سکون کہاں سے ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ مقید کر دیا سانپو کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ پھر یہ چیزیں گلے میں بجتے ہوئے ڈھول بجانے پڑتے ہیں۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی مانو۔ ہم مسلمان ہوتے ہیں جب سٹیج پہ چڑھتے ہیں، کلمے پڑھو، ایجاب و قبول ہو، اس سے پہلے بھی ہماری وہی روٹین، بعد میں بھی وہی روٹین۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہوتی آج یوں گھر ٹوٹے نہ ہوتے۔ کاش ہم تھوڑی سی توجہ کرتے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ اس ورق کو ایک بار پھر پڑھ، اللہ تیرے گھر کو شاد اور آباد کر دے گا۔ خطبہ نکاح کی یہ 3 آیتیں، ان کے اوپر آج بھی توجہ کر لے، انشاءاللہ اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور اگر ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تو ان شرطوں کو دیکھ لینا، پوری کر پائے تو کر لینا، نہیں تو بچو آج بھاگ جا۔ آج موقع ہے، زندگی بھر کے لیے ایسے جوتے کھائے گا مارے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ انسان جو ہے دما دم اچھا، اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ان جملوں کو سمجھنا ہے تو محبوب کے خطبہ نکاح کو بھی سمجھنا۔ اللہ ہر ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ دے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔